الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وهو يعلمنا طريق الدعاء حيث قال اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ معروضات پیش کیے جائے. اس سے پیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سے پیشتر اس موضوع پر گفتگو ہوئی کہ درود پاک کے فضائل و برکات، کہ درود پاک کے کیا فضائل ہیں، کیا برکتیں ہیں، اس پر روشنی ڈالی گئی. اور ابھی اپنے سامنے جو موضوع ہے وہ ایک دم اچھوتا ہے. آج ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں تو دماغ میں ایک بات بیٹھتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، شریعت کی حفاظت میں لوگ کیا کہیں گے. نوجوان لڑکا ہے اگر وہ داڑھی رکھتا ہے تو اس کو ذہن دیا جاتا ہے لوگ کیا کہیں گے کہ ابھی سے داڑھی رکھ لیا. قرآن پڑھتا ہے بچہ تو وہ شرماتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. امامہ باندھنے کی باری آئے گی تو شرماتا ہے لوگ کیا کہیں گے. بس خالی دماغ میں ایک بات گردش کرتی رہتی لوگ کیا کہیں گے، لیکن یہ دماغ میں بات نہیں آتی لوگوں کا کام ہے جو کہنا ہے وہ کہیں. اللہ اور اس کے رسول کیا فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے. ہم کو تو یہ دیکھنا ہے. ہم لوگوں کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھتے. جب ہم اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارا کام ان کے فرمان پہ عمل کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. ہمارے دماغ میں عجیب و غریب بات بس گئی لوگ کیا کہیں گے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے کیسے نیک کام کروایا، لیکن ان لوگوں نے کہیں پر بھی لوگوں کا خیال نہ کیا. خیال کیا تو صرف اللہ تعالیٰ کا خیال کیا. دیکھیں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان سناتے ہیں. ایک بات مجھے بتائیں آپ، فرشتے تو وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس سے ہٹ کے تو کرتے نہیں. پھر بھی فرشتوں نے مشورہ دیا تھا مولا انسان کو تو بھیجے گا زمین پر، انسان جائیں گے فساد کریں گے خوریزی کریں گے. مشورہ دے دیا، لیکن پھر بھی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، سجدہ کا حکم دیا، تو فرشتوں نے سر تسلیم کو خم کر کے بتا دیا کہ یہ مت دیکھو کہ کیا ذہن میں چل رہا ہے، یہ دیکھو کہ فرما کون رہا ہے، بول کون رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم اس کی مخلوق ہے، اس کے فرمان پہ عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں کہنے دو. لوگ تو پیغمبروں کو نہ چھوڑے، ہم کو کیا چھوڑیں گے. پیغمبران اعظام علیہم السلام کو لوگوں نے نہ چھوڑا، ان کے بارے میں نازیبا کلمہ کہا. دیکھیں بادشاہ وقت ہے جس کو نمرود کہا جاتا ہے. نمرود کے سامنے دربار لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کا ایک مرد مجاہد پیغمبر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے کس انداز میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پیش کیا، شریعت کا پیغام پیش فرمایا. یہ خاطر میں نہ لائے کہ بادشاہ کیا کہے گا اور بادشاہ کے ماننے والے کیا کہیں گے، اس بات کا خیال نہ کیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مقدس سے فرماتا ہے، سورہ بقرہ پارہ 3
آیت نمبر 258 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس کو نہ دیکھا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا ان کے رب کے بارے میں؟ اللہ اکبر، محبوب گرامی وقار تو کئی سو سالوں کے بعد پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو کیا آپ نے نہ دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ دیا، بتا دیا کہ میرا نبی جسمانی اعتبار سے بہت بعد میں پیدا ہوا، لیکن اس کا نور تو بہت پہلے پیدا ہو چکا ہے۔ وہ نور محمدی تو ہر کچھ ملاحظہ کر رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اسی نور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا رب کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت سے نوازا تھا، اس کو تو ہونا چاہیے سر تسلیم خم کرے، لیکن جھگڑا کر بیٹھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی کا جام بھی پلاتا ہے، موت کا جام بھی پلاتا ہے۔ زندگی موت سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب بتاؤ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک بار اور زور سے بولے۔ اب اگر ہمارے یہاں کسی کے بچے کا انتقال مسلسل ہوتا ہے تو بولیں گے کان چھدا دو انتقال نہیں ہوگا، ہے نا؟ کان چھدا دو انتقال نہیں ہوگا۔ اب بتائیے بچہ ہے، کان چھدانے سے کیا اس کی روح رک جائے گی؟ اگر ایسا ہو تو جتنے بوڑھے بزرگ ہیں سب کے کان چھدا دیے جائیں تاکہ ان کی روح تو کنٹرول میں رہے۔ تو کان وان چھدانے سے کسی کی روح رکتی نہیں ہے، جب وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب کو حاضر ہونا۔ تو موت اور زندگی میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا بھی ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اب اس نادان کو نالائق کو یہ بات لائق نہ لگی، پسند نہ آئی، تب اس نالائق نے شرارت کی اور برجستہ اپنی طرف اشارہ کرتے کہا نا احیی و امیت، ارے میں بھی تو جلاتا اور مارتا ہوں، معاذ اللہ، میں بھی تو جلاتا اور مارتا ہوں۔ کوئی مرڈر کرے اور بولے میں جلاتا مارتا ہوں تو نہیں چلے گا، میں بھی جلاتا مارتا ہوں۔ ایک قیدی کو حکم تھا سزا، قتل کی سزا دی گئی تو اس کو بلایا رہا کر دیا، اور جس کے رہائی کا پروانہ تھا بلایا قتل کر دیا، کہا دیکھو جلاتا بھی ہوں مارتا بھی ہوں، مار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اگرچہ بادشاہ ہے لیکن پکا بے وقوف ہے، اگر بے وقوف نہ ہوتا تو اتنی بڑی نادانی نہ کرتا، لیکن اس کی رعایا اس کو کیا سمجھ رہی تھی؟ بہت بڑا ہے، بادشاہ ہے، خدا سمجھ رہی تھی۔ اب بتاؤ جس کے خدا کا یہ معاملہ، جس کے معبود کا یہ معاملہ کہ وہ حقیقت نہیں سمجھ پا رہا ہے، اس کی رعایا کا کیا حال ہوگا، ہے نا؟ ابو جہل کو سب نے سمجھا ابو الحکم، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابو جہل ہے، حکمتوں کا باپ اس کے والے سمجھتے ہیں، لیکن اسلام والے تو اس کو جاہلوں کا باپ سمجھتے ہیں، جہالت کا پیکر سمجھتے ہیں۔ تو سمجھ گئے کہ بے وقوف ہے، نہیں سمجھے گا۔ فون کا اچھا میرا رب تو وہ ہے ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب تو وہ ہے کہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے، سورج کو پورب سے نکالتا ہے۔ جس دن مغرب سے سورج نکلے گا اس دن سمجھے نا آخری دن ہے، آخری وقت آ چکا ہے، کیونکہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایسا مظہر بنا کر بھیجا کہ مغرب میں جو سورج ڈوب چکا تھا اس کو پلٹا کے نکال کے بتایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف کا مظہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہ اللہ کے بتا تو مغرب سے لے آ، اب اس کی ٹھے ٹوٹ گئی۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر حیران اور پریشان ہو گیا، کیا جواب دوں؟ حق کا حق واضح ہو گیا اور باطل باطل واضح ہو گیا۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے، پورے دربار میں تمام لوگ بیٹھے ہوئے، بادشاہ وقت ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے شریعت کی پاسداری کی اور یہ بتایا شریعت پر عمل کر کے، یہ خیال نہ کیا یہ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، معلوم یہ ہوا شریعت کی حفاظت کرنا اور لوگ کیا کہیں گے اس کا خیال نہ کرنا، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے نا۔ تو شریعت کی پاسداری کرے، یہ مت دیکھے لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو اپنے ہمیشہ ہر آدمی کو اپنی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں، برا سوچتا ہے
کہ میرے ساتھ رہیں گے تو برے بن جائیں گے، اور اچھا سوچتا ہے میرے ساتھ رہیں کہ اچھے بن جائیں۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی سوچ ہے، تو لوگ کیا کہیں گے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر توجہ دے کہ اللہ اس کے رسول کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتے ہیں اور رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے فرمان پہ عمل کریں گے، ہے نا۔ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک بات پیش کر رہا ہوں، جب شادیاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں تو شادیوں کے موقع پر رسموں کی بڑی پابندی ہوتی ہے، اتنی پابندی ہوتی ہے، جیسے اتنے ڈریس دینا ہے لڑکی والوں کو، لڑکے والوں کو، یہ سب بہت ساری باتیں آتی ہیں، یہ رسم کرنا ہے وہ رسم کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو کیا دماغ میں بات ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، میں دماغ میں یہی بات گردش کر رہی، لوگ کیا کہیں گے۔ ارے جائز رسم کی پابندی کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ لوگ تو اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، ہر آدمی اپنا فائدہ دیکھتا ہے، جہاں پہ اس کا فائدہ نظر آتا ہے وہی گفتگو وہ کرتا ہے، لیکن یہ غور نہیں کرتے کہ اللہ اس کے رسول شادی کے موقع پہ کیا فرماتے ہیں۔ اور بات کریں گے ضرورت پڑے گی تو حضور کے نام پہ جان قربان کریں گے، ارے جان بعد میں قربان کرنا، پہلے ناجائز رسموں کو قربان تو کر دو، ان کو تو چھوڑ دو۔ تو شادی کے موقع پہ بہت ساری رسمیں رہتی ہیں، اللہ اس کے رسول کیا کہتے ہیں ادھر توجہ نہیں تھی، لوگ کیا کہیں گے۔ پھر ایک بات اور آتی ہے، ابے بڑی ذلت ہوگی، عزت مٹی میں مل جائے گی۔ اچھا بتائیں، انسان اللہ اس کے رسول پہ فرمان کا عمل کرتا ہے تو کیا ذلیل ہوتا ہے؟ نہیں، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزت تو اللہ کی ہے اور عزت اللہ کے رسول کے واسطے ہے، اور عزت تمام کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے واسطے ہے نا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے واسطے عزت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ عزت والا طریقہ ہے، اللہ نے جو طریقہ بتایا وہ عزت والا طریقہ ہے، اس طریقے پہ انسان عمل کرے گا، عزت اس کے قدموں کی دھول بن جائے گی، اور اگر اس طریقے پہ عمل نہیں کرے گا تو ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ تو لوگ کیا کہیں گے ادھر توجہ مت دو، یہ دیکھو اللہ اس کے رسول کیا فرماتے ہیں۔ دماغ میں بات بیٹھی، بہت ساری چیزیں ہیں، نکاح کے ٹائم پہ زیادہ معاملہ آتا ہے، بولے بہت شادی ہوگی تو سادے انداز میں، تو لوگ کیا کہیں گے، پہلی بار بارات نکل لے ایسی کہ لوگ کیا کہیں گے، یعنی لوگ کیا کہیں گے، عجیب و غریب معاملہ ہے۔ چھٹی چل رہی ہے، کاروبار خراب ہے ایک دم، ایسے موقع پہ عبادت نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اس پہ توجہ نہیں رہتی۔ چھٹی کا موقع ہے، ابھی نہیں عبادت کریں گے تو کب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، انسان کی فطرت کو بتاتا ہے، لیکن ہم اپنی فطرت سے ہٹ گئے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب بندے کے اوپر مصیبت آتی ہے تو بڑا مایوس ہو جاتا ہے، اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، لیکن ہمارا معاملہ تو یہ ہے ہم مصیبت کے وقت بھی اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں، بس یاد کر رہے تو صرف ایک، ہوٹل پہ بیٹھے ادھر کی بات ادھر کی بات چالو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھٹیوں میں ہمیں نمازوں کی اور مسجدوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی گھر میں آپ نہیں پڑھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نوازے آپ کو، آپ خوب گھر میں پڑھیں نماز، ارے کچھ نمازیں تو گھر میں پڑھو تو روزی میں برکت ہوتی ہے۔ کون کون سی نماز ہے؟ کہا تہجد کی نماز گھر میں پڑھ لی، اللہ نے روزی میں برکت عطا فرما دی۔ فجر کی سنت جو آدمی گھر میں ادا کرتا ہے اور ادا کرنے کے بعد آ کے فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے نا۔ تو یہ وہ نمازیں ہیں کہ برکتیں بھی ملتی ہیں۔ تو دماغ میں بات بیٹھی تھی، لوگ کیا کہیں گے۔ دیکھیے لوگ تو الٹا سیدھا کہیں گے، اچھا کوئی مسجد گرا دیں آپ تو لوگ بہت برا بولیں گے نا، کسی بھی مسجد کو گرا دیں آپ لوگ بہت برا بولیں گے، لیکن یاد رکھے جو مسجد دین کو نقصان پہنچانے کے لیے گرائی یعنی بنائی گئی، اس مسجد کو گرا دینا یہ آقا علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے۔ جو مسجد دین کو نقصان پہنچانے کے لیے، تفرقہ بازی کے لیے بنائی گئی، اس کو گرا دینا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ وہاں پہ لوگوں کا خیال نہیں کرنا کہ کیا کہیں گے۔ دیکھو آقا علیہ السلام نے وہاں پہ خیال نہیں کیا کیونکہ شریعت کا حکم تھا۔ یہ دیکھیں پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 107 اور 108، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس سے فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
चुनाचे अल्लाह ताला फरमाता है मुनाफिकीन, इसका खुलासा ये है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक के अंदर आया कि कुछ मुनाफिकीन ने एक मस्जिद बना ली थी और एक यहूदी के इशारे पर, जिसको जो है इब्न आमिर शामी कहा जाता था, इसने जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी हमारा आपका सामना होगा तो मैं आपके मुखालिफ पार्टी में रहूंगा, मुखालिफ जमात में रहूंगा। तो उसने इशारा किया था मुनाफिकीन को, शह दी और पैसा दिया और कहा कि तुम लोग जो है एक मस्जिद बनाओ और मुसलमानों के दरमियान तफरीका डाल दो, लड़ाओ, हुकूमत करो। ये अंग्रेजों का बहुत पुराना फार्मूला है, बहुत पुराना फार्मूला है। तो वो दे दिया फार्मूला, पैसा भी खर्च किया, पैसा खर्च करने के बाद मस्जिद बना ली गई। मस्जिद मुनाफिकीन ने बनाई, उस मस्जिद को मस्जिद ज़िरार दुनिया इस्लाम में कहा जाता है। ज़िरार यानी नुकसान पहुंचाना। बनाई गई मस्जिद और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले आप और चल के हमारी मस्जिद का इफ्तिताह फरमा दें। हमारी मस्जिद का क्या फरमा दें? थोड़ा जोर से बोलो ना यार, अभी कुरान की आयत सुनाऊंगा मैं। कुरान की आयत का तो इनकार नहीं कर सकता मुसलमान, और अगर इनकार करता है तो समझ लेना वो मुसलमान नहीं है। कुरान, इस्लाम ने सिक्के के दोनों रुखों को दिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो इस्लाम का पैगाम है वही अहले सुन्नत वल जमात का पैगाम है। सिक्के के दोनों रुख को हम दिखाते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, हुजूर चले, तशरीफ ले चले, इफ्तिताह फरमा दे। आका अलैहि सलाम ने फरमाया, अभी तो मैं तबूक के लिए जा रहा हूँ, गज़वा तबूक के लिए। हुजूर रवा दवा थे। इरशाद फरमाया, आने के बाद देखा जाएगा। वादा नहीं किया, क्योंकि हुजूर को सब खबर है कि ये किस लिए बना रहे हैं। आए आका अलैहि सलाम, आने के बाद हुजूर ने हुक्म दिया, जाओ अली, चंद लोगों को लेकर उस मस्जिद को गिरा कर आ जाओ। यहाँ पे मालूम ये हुआ कि जो मस्जिद दीन को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई, आका अलैहि सलाम ने उसको गिराने का हुक्म दिया और बाबुल इल्म हज़रत अली ने गिराया है। बाबुल इल्म हज़रत अली ने गिराया जाकर सहाबा को लेकर। सुने कुरान की आयत, अल्लाह ताला फरमाता है, वो लोग जिन्होंने मस्जिद बनाई, क्यों बनाई? ज़िरारा, नुकसान पहुंचाने के लिए, व कुफरा, और कुफ्र को फैलाने के लिए। अल्लाह अकबर। मुनाफिकीन तो कलमा पढ़ते थे, फिर कैसे कुफ्र को फैलाएंगे? तो कहा कलमा जबान से पढ़ते थे, वला हकीकत में कुरान खुद कहता है, वमा हुम बिमुमिनीन, ये कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन अल्लाह ताला सनद दे रहा है, गवाही दे रहा है कि मुनाफिकीन ईमान वाले नहीं है ना। तो कुफ्र फैलाने के लिए नुकसान पहुंचाना नंबर 1 मकसद था। नंबर 2 मकसद कुफ्र फैलाना। नंबर 3 व तफरीक़म बैनल मुमिनीन, और मुसलमानों के दरमियान तफरीका डालना था, फिरका परस्ती का जहन देना था। व इरसादन लिमन हारब अल्लाह व रसूला, और उसके इंतजार में जिसने अल्लाह उसके रसूल से पहले ही झगड़ा मोल ले लिया। कौन था वो? शामी मुनाफिक यहूदी था, यहूदियों से मिला हुआ था, उसने पैसा खर्च किया, इन लोगों ने मस्जिद बना ली। 4 मकसद थे। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हें पूछा मकसद क्या है तुम लोगों का बनाने का, तो कुरान कहता है, अल्लाह ताला फरमाता है, वो क्या कहेंगे मालूम? वला यहलफुन इन अरदना इल्लल हुस्ना, वो लोग कसमें खा खा कर महबूब कहेंगे, बताएंगे हमने सिर्फ भलाई का इरादा किया है। किसका इरादा किया? भलाई का। जबान पे भलाई का इरादा, दिल में 4 मकसद का इरादा, कुफ्र फैलाना, नुकसान पहुंचाना, तफरीका डालना, यहूदियों का साथ देना, ईसाइयों का साथ देना, ये मकसद था। लेकिन जब हुजूर पूछते हैं तो कहते कि हमने भलाई चाहा, लेकिन ये नहीं मालूम कि महबूब गिरामी को अल्लाह तबारक व तआला ने दिलों की कैफियत से भी आगाह फरमा दिया है। हुजूर तो दिलों की बातों को भी जानते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह ताला के फरमाता है, वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकादिबून, लाख कसमें खाएं, लाख दावा करे कि हमने भलाई का इरादा किया, और महबूब अल्लाह गवाही देता है कि ये कसमें खा खा कर कहते हैं कि भलाई का इरादा है, फिर भी ये लोग झूठे, फिर भी ये झूठे हैं, मक्कार हैं। और उसके बाद ऐ महबूब, अब आपका तरीक़ेकार क्या हो? ला तक़ुम फीहा अबदा, फीहे अबदा, ऐ महबूब आप इस मस्जिद में कभी खड़े भी मत होना, इस मस्जिद में कभी खड़े भी मत होना। जो लोग उमरा करने जाए, हज करने जाए, वहां के बड़े मूतते हुए टहलते रहते हैं, समझे कि नहीं? मुतव्वे, हाँ, शिरको कुफ्र का पेशाब होता है, कहीं नहीं होती, डायरेक्ट पेशाब करते रहते हैं, क्योंकि नजीस है वो पेशाब। और ये लोग फतवे जो ठोकते हैं वो फतवे भी नापाक होते हैं।
کیونکہ شریعت سے ہٹ کے ہوتے ہیں، اور جو شریعت سے ہٹ کے فتویٰ آ گیا وہ فتویٰ نہیں ہوتا، وہی تو لقوہ ہوا کرتا ہے، وہی تو فالح زدہ کام ہوا کرتا ہے، جس سے اسلام میں تفرقہ پھیلتا ہے۔ وہ ان لوگوں نے کیا تھا، ان لوگوں نے پھیلایا۔ ان سے پوچھو مسجد زرار تھی کہ نہیں تھی، ان سے پوچھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گروا دیا، اب بتائیے لوگوں کا خیال کیا کہ نہیں کیا؟ ارے لوگ کیا کہیں گے، غیر مسلم کیا کہیں گے، اور غیر مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ منافقین کیا سوچیں گے؟ آقا علیہ السلام نے کچھ نہیں خیال فرمایا، دنیا کو بتایا کہ لوگوں کا خیال مت کرنا، خیال کرنا تو صرف پروردگار عالم کا خیال کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا اس پہ عمل کرنا۔ لوگ کیا کہیں گے کہنے دو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے یہ دیکھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کھڑے مت ہونا کبھی۔ آج بہت سارا معاملہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، دماغ میں عجیب بات گردش کرتی رہتی۔ ایسا ہی اور دیکھیں آپ، بڑی لمبی حدیث پاک ہے، ایک بار جھوم کر درود پڑھیں تو آگے سنائی جائے۔ صلی اللہ علی نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنیں یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر، حدیث نمبر 6509۔ اس حدیث کے اندر دو لوگوں کا خاص طور سے تذکرہ کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ لم یتکلم فی المہد الا ثلاثہ، تین لوگوں نے بچپنے میں گفتگو کی، چھوٹے تھے جب لوگ بات نہیں کرتے تب بات کی۔ کون کون؟ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے بات میں گفتگو کی، پالنے میں گفتگو کر دی۔ یا آقا علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری ہے کہ اپنا تذکرہ نہیں فرمایا، ورنہ میرا محبوب تو دنیا میں آیا تو رب حبلی کی صدائیں بلند کر رہا تھا، ہے نا۔ آقا علیہ السلام کی عاجزی انکساری تھی کہ حضور نے اپنا تذکرہ نہیں فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو بتایا اور بتایا کہ انہوں نے بچپن میں گفتگو کی۔ وصاحب جریج، اور جریج کی ساتھی نے۔ جریج کون تھا؟ بڑی لمبی حدیث پاک ہے۔ یہ جریج ایک بڑا عابد و زاہد آدمی تھا بنی اسرائیل میں، بڑا عابد و زاہد، بلکہ تھے بڑے عابد و زاہد تھے، عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے اپنے عبادت خانے میں۔ تو اتفاق سے ایک دن یہ عبادت کر رہے تھے، نماز میں مصروف تھے، ان کی والدہ آ گئیں اور والدہ نے کہا یا جریج، اے بیٹا جریج۔ اب یہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے دوران ماں نے پکارا، رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا ربی امی و صلاتی، اب میں تو کشمکش میں پھنس گیا، اے میرے پروردگار، میری والدہ ایک طرف، میری نماز ایک طرف، میری والدہ ایک طرف، میری نماز ایک طرف۔ یاد رکھیں جو نماز، جو فرائض دین ہے، واجبات دین ہے، وہاں اگر اس کی مخالفت کرنے کو کوئی بھی کہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے مسلم شریف کی حدیث پاک، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں پر کسی انسان کی بات نہیں مانی جائے گی، جہاں بھی اللہ کی نافرمانی ہو۔ تو جریج نے کہا مولا میری والدہ اور میری نماز اب میں کروں تو کیا کروں؟ فاقبل علی صلاتہ، نماز پر لگے رہے، متوجہ رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے دیکھا تو ان کی والدہ جا چکی تھی۔ پھر دوسرے دن والدہ آئی، وہی ٹائم پہ آئی، پھر پکارا بیٹا جریج، پھر وہ نماز میں لگے رہے اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میری نماز اور میری والدہ میں تو کشمکش میں پھنس گیا۔ اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے دیکھا تو والدہ جا چکی تھی، 2 دن ہو گیا، تیسرے دن پھر والدہ آئیں اور والدہ نے آنے کے بعد پھر پکارا بیٹا جریج۔ پھر جریج نے کہا ہے مولا میری نماز اور میری والدہ، 3 دن جو ہے، تیسرا دن جب ہوا ایسا ہی کہا اور نماز پر توجہ دیتے رہے تو ماں کی زبان سے ایک جملہ نکلا، ہم لوگوں کے لیے قیامت تک سمجھنے کی بات ہے۔ ماں کی زبان سے جملہ نکلا، اللہم لا تمتہ حتی ینظر الی وجوہ المومسات، اے مولا یہ میری بات نہیں سن رہا ہے تو اس کو موت مت دینا یہاں تک کہ یہ فاحشہ عورتوں کے چہرے کو دیکھ لے، مطلب اس کے اوپر برائی کی تہمت لگ جائے، بدنام ہو جائے، اس کے بعد موت دینا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ماں کی زبان سے نکلا نماز جہاں فرض ہے وہاں پہ کسی کی فرما برداری نہیں ہوگی، صرف اللہ کی فرما برداری ہوگی، لیکن ماں اگر ناخوش ہوتی ہے تو اس میں یہ بتایا گیا
اگر اس کی زبان سے بد دعا نکل گئی تو بربادی اور تباہی ہمارا مقدر ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی ماں کی دعا لیا کرتے ہیں، بلاؤں کا اگر طوفان آتا ہے تو آنے دو، بلاؤں کا اگر طوفان آتا ہے تو آنے دو، ہمارے پاس بھی ماں کی دعاؤں کا سمندر ہے، ہمارے پاس بھی ماں کی دعاؤں کا سمندر ہے۔ ارے ماں کی دعا تو وہ ہوتی ہے کہ بچہ اگر کچھ نہیں ہوتا ماں دعا کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے دولت مند اور سب سے کارساز اس کو بنا دیا کرتا ہے نا، دعاؤں کا وہ اثر ہوتا ہے۔ تو ماں نے یہ کہہ دیا، بنی اسرائیل میں جریج اور اس کی عبادت کا بڑا چرچا تھا۔ ارے جریج بولے تو عبادت، لازم و ملزوم، جریج بولے تو عبادت، عبادت کا دوسرا نام جریج اور جریج کا دوسرا نام ہے عبادت، ہمیشہ عبادت میں مصروف۔ اب ایک خاتون تھی جس کی مثال دی جاتی تھی حسن و جمال میں، خوبصورتی میں، بڑی حسین و جمیل تھی، اسی لیے کہا جاتا ہے نظروں کو بچاؤ، نظر پھنسی تو سب پھنسے۔ یہی وجہ کہ اعلیٰ حضرت نے بچپن میں بھی ذہن دیا تھا، کرتا اٹھایا آنکھوں کو بند کر لیا، کہا میاں آنکھوں کو بند کر رہے پیر تو کھل جا رہا ہے، ارشاد فرمایا ارے جس کی نظر بہکتی ہے اس کا سب بہکتا ہے نا، بچپن میں ذہن دیا نظر کو بچاؤ، خوبصورت حسین و جمیل وہ عورت۔ چنانچہ اس نے لوگوں سے کہا اگر تم لوگ چاہو تو جریج کی بڑی عبادت کا چرچا کرتے ہو نا تو میں جریج کو فتنے میں ڈال دوں، جریج کو آزمائش میں ڈال دوں، فتنے میں ڈال دوں، منظم پلان۔ لوگوں نے کہا کر کے بتاؤ تو صحیح، لوگوں کو بھی اعتماد، لوگوں نے کہہ دیا فتعرضت لہو، تو اس عورت نے اپنے آپ کو سوار کر جریج کے سامنے پیش کر دیا، فلم یلتفت الیہا، جریج نے کوئی توجہ ہی نہ دی اس کی طرف، کیونکہ جریج کے سامنے اللہ اور اس کے رسول جتنے بھی پیغمبر ہیں سب کا جلوہ نظر آ رہا تھا، بلکہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کے نبی ہیں رسول ہیں ان کا جلوہ نظر آ رہا تھا۔ اور اللہ اتنا جمال ہے، اتنا جمال ہے کہ خود حدیث پاک میں آیا واللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ ارے جب اللہ تعالیٰ جمیل ہو گیا تو جس کی نظروں میں رب کا جلوہ آ جائے اس کو تو دنیا پھیکی نظر آتی ہے۔ تو بن سوار کے پیش کر دیا۔ اب جریج نے توجہ ہی نہ دی، جب جریج نے توجہ نہ دی تو ایک چرواہے کے پاس آئی اور منہ کالا کر لیا۔ اب منہ کالا کیا، منہ کالا کرنے کے بعد امید سے ہو گئی، لوگوں کو بتاتی پھرتی تھی یہ جریج کا ہے، یہ جریج کا ہے، یہ جریج کا ہے، سارے لوگوں نے مان لیا جریج کا ہے، جریج کا ہے۔ اور جب اس بچے کی ولادت ہو گئی تو ہنگامہ کھڑا، ٹوٹلی لوگ جریج کے خلاف ہو گئے، لوگ کیا کہہ رہے تھے جریج کا ہے۔ اب جریج کا تو لفڑا معاملہ پیچیدہ ہو گیا۔ آنے کے بعد جریج کے گرجا گھر یعنی عبادت خانے کو گرا دیا، اور گرانے کے بعد خوب مارا جریج کو، اور جریج مار کھاتے رہے، لیکن ایک ہی زبان کہتے تھے ارے جو بچہ پیدا ہوا ذرا اس کو تو میرے سامنے لاؤ، جو بچہ پیدا ہوا اس کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ بچے کو لایا گیا، جریج نے کہا مجھے چھوڑو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، چنانچہ جریج کو چھوڑا گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد بارگاہ خداوندی میں دعا کی، نماز سے فارغ ہوئے، فتحن فی بطنہ، بچے کے پیٹ میں مارا انگلی کو، اور مارنے کے بعد کہا یا غلام من ابوک، ارے بیٹا تمہارا باپ کون ہے؟ دیکھو وہ بچہ جو ابھی بول نہیں سکتا لیکن ایک ولی کی کرامت ظاہر ہو رہی ہے، ولی نے کہا بیٹا بتا تیرا باپ کون ہے؟ چنانچہ اس بچے نے جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا برجستہ کہا فلان الراعی، فلاں چرواہا میرا باپ ہے، فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ بنی اسرائیل کے ولیوں کی اتنی طاقت اور ساری دنیا جانتی ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولیاء ہے بنی اسرائیل کے اولیاء سے افضل و اعلیٰ ہے، جب انہوں نے قوت طاقت دے دی، بولنے کی طاقت دے دی، تو اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں امت محمدیہ میں وہ تو ان سے افضل و اعلیٰ، وہ تو بدرجہ اولا دعا سے بولنے کی طاقت عطا فرماتے ہیں۔ پہلا کہا حضرت علی نے لعاب ڈال دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب ڈال دیا، غوث پاک خطیب بے مثال بن گئے، اور خطیب بے مثال ایسے بے مثال کی ایک تقریر میں لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے، اور ایک دن میں 5-5 ہزار لوگ آپ کے ہاتھ میں توبہ کیا کرتے تھے، ہے نا۔ تو ایک ولی دعا کر دی، لیکن لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ کس کا بیٹا ہے یہ؟ جریج کا بیٹا ہے۔ لیکن جریج نے خیال نہیں کیا لوگ کیا کہہ رہے ہیں،
जुरैज ने ये ख्याल किया मेरा परवरदिगार क्या फरमाता है, परवरदिगार क्या फरमाता है। नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला ने इल्का फरमाया, बच्चे से पूछा तो बच्चे के दिमाग में, बच्चे की जबान में अल्लाह ताला ने हक को डाल दिया। बच्चे ने बता दिया कि मेरा बाप जुरैज नहीं है बल्कि फुला चरवाहा है। तो यही से मालूम ये हुआ कि लोगों पे भरोसा मत करो, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, किसी भी इंसान को बदनाम करते रहते हैं। ये देखो शरीयत क्या कहती है, शरीयत की पासदारी हिफाजत में लोगों की परवाह नहीं होगी, परवाह होगी तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की होगी। जरा एक बार दुरूद पाक पढ़ दो झूमकर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब लोगों को एहसास हुआ यार इबादत खाना गिरा दिए, नहीं गिराना चाहिए था। जुरैज के पास आ गए, माफी मांगने लगे। क्या करते थे मालूम, युक़ब्बिलूनहु व यतमस्सहून बिही, जुरैज के हाथ का बोसा लेते, पेशानी का बोसा लेते। लोग जुरैज के हाथ और पेशानी का बोसा लेते। यही से मालूम हुआ अल्लाह के वली के हाथ और पेशानी को चूमना ये भी अल्लाह के बंदों का तरीका रहा है ना। अब जो लोग हैं तो अलग बात है कि पुलिस वालों की जूतियां तो सही कर देते हैं, लेकिन अल्लाह वालों के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होते। तुम झुको दुनिया वालों के पास क्योंकि तुम दुनियादार हो, हम झुकते अल्लाह वालों के पास क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको वलियों का साया अता फरमाया है ना। चूमने लगे लोग। फिर क्या कहते मालूम, नबनी लका सौमाअतक मिन ज़हब, हम आपके लिए सोने का इबादत खाना बनाए देते, सोने का बनाए देते हैं। हम लोग होते तो हमारी मस्जिद बड़ी खूबसूरत लगी, बना दो बना दो बना दो बना दो। आका अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया ये क़यामत की निशानी है, इसका मतलब ये मत निकालना कि बनाना नाजायज़ और हराम है। बनाना जायज़ है, जितनी खूबसूरत मस्जिदें आप बनाते बनाइए, अच्छी बात है। अल्लाह ने नवाजा, जैसी खूबसूरत आप मस्जिद बनाएंगे अल्लाह ताला वैसा खूबसूरत जन्नत में आपका महल तामीर फरमाएगा। तो जैसी चाहें आप बनाए, बनाने में कोई खबात नहीं। लेकिन हुजूर फरमाते हैं क़यामत कब करीब होगी तो लोग मस्जिदों के बारे में मुकाबला करेंगे कि मेरी मस्जिद ऐसी बनी है, मेरी मस्जिद वैसी बनी है, खूबसूरती में सब मुकाबला करें, क़यामत की निशानी में सही है। उसके बाद जब लोगों ने कहा कि हम बनाए देते हैं सोने की मस्जिद इबादत गाह, तो उन्होंने कहा ला नहीं, सोने की जरूरत नहीं है। अरे मस्जिद की जीनत इमारत से नहीं है, मस्जिद की जीनत अगर होती है तो नमाजियों से होती है, इबादत गुजारों से होती है। अगर गुलामान मुस्तफ़ा हैं, शार हैं तो मस्जिद खूबसूरत है, और अगर गद्दारान मुस्तफ़ा हैं, लाख है तब भी मस्जिद बेरौनक होती है। अंदाजा लगा लें आप रूहानियत कहाँ महसूस होती। तो उन्होंने कहा आईदूहा मिन तीन कमा कानत, अरे मिट्टी से दोबारा बना दे जैसे पहले थी। लोगों ने मिट्टी की बना दी। अब यहीं से मालूम क्या हुआ, लोग जो कहें उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत, जोर से बोलो ना यार, नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल क्या फरमाते ये देखना जरूरी है, अल्लाह उसके रसूल का फरमान क्या ये देखना जरूरी है। लोग क्या कहते हैं वो कहते रहे, उनका मसला है। अगर झूठ बोलेंगे तो उनका मसला, बोहतान तराशी करेंगे उनका मसला। और लोग आज का अजब इत्तेफाक, हम हो या आप, अच्छाइयां नहीं बयान करते, आमतौर से बोहतान तराशियां किया करते किसी भी आदमी के बारे में। सुने एक और, यही हदीस का दूसरा हिस्सा। एक औरत थी, अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। बैना सबियुन यलग़अ मिन उम्मिह, एक बच्चा था, वो अपनी वालिदा का दूध पी रहा था। फमर्रा रजुलुन राकिबुन अला दाब्बतिन फारिहतिन व शारतिन हसना, तो एक नौजवान गुजरा, बड़ा हसीन व जमील मालूम हो रहा था, गोला भी उसका बड़ा खूबसूरत था। तो उसकी माँ ने उसको देखा, उसको रश्क आया, उसने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की, अल्लाहुम्मा जअल इब्नी मिस्ला हाज़ा, ऐ मौला जैसे खूबसूरत ये नौजवान गुजरा है, मौला मेरे बच्चे को इसकी तरह बना दे, मेरे बच्चे को इसकी तरह बना दे। माँ दुआ कर रही है, लेकिन वो बच्चा जो माँ का दूध पी रहा था, दूध पीता बच्चा बोलता नहीं है, दूध पी रहा था। फतरक सदिक, वालिदा की पिस्तान को छोड़ दिया और वालिदा की तरफ मुतवज्जह हुआ, देखा, और देखने के बाद यूं कहता है अल्लाहुम्मा ला तजअलनी मिसला, ऐ मौला मुझे इस खूबसूरत नौजवान की तरह मत बना। माँ ने दुआ की मौला बना, लेकिन बच्चा जानता है, कहता है मत बना। अरे ये बनी इसराइल के बचपन के वली हैं, बनी इसराइल के छोटे से वली हैं जो माँ का दूध पी रहे हैं, इनको खबर है कैसा है ये आदमी, तभी कहते मौला मुझे ऐसा मत बना।
ابھی آگے حدیث آ رہی ہے جس سے معلوم ہوگا ان کو خبر تھی. ماں نے ایک دم خاموشی اختیار کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دودھ وہ بچہ کیسا پی رہا تھا, تو حضور کا انداز کیا تھا. راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا تذکرہ فرما رہے تو انگلی اپنے منہ میں ڈال کر آقا علیہ السلام چوس رہے تھے. کیسے سے اپنی والدہ کا دودھ پی رہا تھا, اور جب ماں نے کہا تو منہ کو ہٹا لیا, اور ہٹانے کے بعد دیکھا, دیکھ کر کہتا ہے مولا مجھے اس کی طرح مت بنا. پھر دودھ پینے لگا. اتنے میں ایک خاتون کو لوگ مار رہے تھے, خوب مار رہے تھے, اور مارتے ہوئے اس سے کہہ رہے تھے زنیتی سرقتی, تو نے زنا کیا, تو نے چوری کی. عام طور سے نیک لوگ کو ہی لپیٹا جاتا ہے, جو کوئی خطا نہیں کرتے. جو خطا وار رہتے ہیں وہی سزا دیتے ہیں. جو چور ہوتے ہیں وہ انصاف کرنے بیٹھتے ہیں, اور جو انصاف یعنی اچھا آدمی ہوتا ہے اس کو پھنسایا جاتا ہے. ارے جس قوم کے انصاف کرنے والے چور چکار ہوں گے, یاد رکھیں اس قوم کا معاملہ کیا ہوگا. آج پنچایت توڑنے میں بھی اللہ تعالیٰ سمجھانے والے جتنے بھی ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. بھائی اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن توڑی تاڑی کرنے والے عام طور سے پیسہ کھینچتے. آقا علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس کو قاضی بنایا گیا, دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا بنایا گیا, اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا. اگر اس نے غلط فیصلہ کر دیا تو لفڑے میں آ گیا. تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو نیکوں کو اپنا پیشوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے, برائیوں سے بچا لے, عدالتوں کے بجائے قاضیوں کے پاس جانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے علماء اپنے مشائخ سے شریعت کی روشنی میں اپنے گھریلو معاملات حل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے. تو اس عورت کو مار رہے تھے, خوب مار رہے تھے. کہا زنا کیا, چوری کی تو نے. اور وہ عورت خالی ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی, حسبی اللہ و نعم الوکیل, حسبی اللہ و نعم الوکیل. میرے لیے اللہ کافی اور وہ بہترین کارساز ہے, میرے لیے اللہ کافی اور بہترین کارساز ہے. مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان نے ایک وظیفہ بتایا, ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کے دشمن زیادہ ہو اور اس کو دشمن سے خطرہ ہو تو ہر نماز عصر کے بعد 4 مرتبہ پڑھ لے حسبی اللہ و نعم الوکیل. اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا. پڑھ کے تو دیکھیں, تجربہ کر کے تو دیکھیں, لیکن عصر کے بعد ہے, عصر کی نماز پڑھنے کے بعد, خالی وظیفہ نہیں, عصر کی نماز پڑھنے کے بعد. جیسے دوائیاں کھانا کھانے سے پہلے, کھانا کھانے کے بعد. اگر الٹی سیدھی کر دو گے فائدہ نہیں کریں گی, تو ویسے یہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے. اگر بغیر نماز پڑھے تو کوئی مطلب نہیں نکلتا, خالی ذکر ہو جائے گا بس. وہ یہی کہہ رہی تھی. تو اس کی ماں نے کہا اے مولا میرے بچے کو اس عورت کی طرح مت بنا, اس عورت کی طرح مت بنا. اب بچے نے پھر ماں کا دودھ چھوڑا, چھوڑنے کے بعد کیا کہتا ہے, اللہم اجعل مثلہا, اللہم اجعلنی مثلہا, اے میرے مولا مجھے اس عورت کی طرح بنا دے. ماں بڑی پریشان کی, خوبصورت نوجوان گزرا, تو میں نے کہا کہ اس کی طرح بنا دے, تو میرا بیٹا کہتا ہے مولا اس کی طرح مت بنا. اب یہ بدکار فاحشہ عورت جس کو لوگ مار رہے ہیں, اس کی طرح کہا کہ مت بنا, تو کہتا ہے مولا اس کی طرح بنا دے. معاملہ کیا ہے, بیٹے سے پوچھ لیا, بیٹے سے ڈائریکٹ پوچھ لیا بیٹا کیا معاملہ ہے. تو بیٹے نے کہا ان ذالک الرجل کان جبارا, دودھ پیتا بچہ بتا رہا ہے کہ کہتا ہے بچہ وہ آدمی جو با خوبصورت گزرا تھا, گھوڑے پہ سوار, بہت سرکش تھا, شریر تھا, اس لیے میں نے رب کی بارگاہ میں کہا مولا ربی لا تجعلنی مثلہ, اے اللہ مجھے اس کی طرح مت بنا. اور یہ خاتون جس کے لوگ مار رہے ہیں, زنا کیا ہے اس نے یا بدکاری کی اس نے, یہ کہہ کر مار رہے ہیں. تو یاد رکھو ولم تزنی ولم تسرق, اس عورت نے نہ چوری کی ہے نہ زنا کیا ہے, اس کو بلا وجہ پریشان کیا جا رہا ہے, یہ صبر کر رہی ہے. تو میں رب کی بارگاہ میں کہتا ہوں مولا مجھے اس کی طرح صابر بنا دے, مولا اس کی طرح صابر بنا دے. لوگ کیا کہہ رہے تھے, زناکار ہے, بدکار ہے, لیکن اس بچے نے کسی کی پرواہ نہ کی. پرواہ کی تو صرف فرمان خدا کی پرواہ کی ہے, اللہ کے رسول کے فرمان کی پرواہ کی ہے. معلوم یہی ہو گیا کہ ہم کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو دیکھنا ہے, لوگ کیا کہتے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دینا ہے. کوئی بھی موقع ہو, شادی کا موقع ہو, غم کا موقع ہو, خوشی کا موقع ہو, اللہ اس کے رسول جو فرماتے ہیں ہم وہ کام کریں, کسی کی پرواہ نہیں کرنا ہے. کریں گے کسی کی پرواہ, وعدہ جھوٹا وعدہ مت کرنا بھائی. انشاءاللہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش ہوگی انشاءاللہ. یہ تو کوشش تو کر ہی سکتے ہیں. ایک بار اور درود پڑھیں پھر آگے سناؤ.
اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد ماد الجود والکرم والہ الکرام الکریم بارک وسلم روحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر آج میں کسی کو مسجد سے نکال دوں یہ بول کر نکل جا تو گستاخ رسول ہے, ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا, کیسا امام ہے, لوگوں کو مسجد میں لاتا نہیں ہے, بھگاتا ہے. لیکن آؤ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی شان میں نازیبا کلمہ کہتا ہو, کیا اس کو مسجد میں رہنے کا حق ہے یا اس کو مسجد سے نکال دینا یہ آپ کا طریقہ ہے؟ کیا ہے یہ؟ درود جھوم کر پڑھے تو حدیث سناؤں, اور جھوم کر یا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ حدیث پاک امام احمد ابن حنبل نے اپنے مسند کے اندر نقل فرمایا. امام بہقی علیہ رحمۃ الرضوان نے دلائل النبوہ چھٹا حصہ صفحہ 286 کے اندر نقل فرمایا, جس کے راوی ابو مسعود ہے. یہ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا, تقریر کی, اور دوران تقریر کیا فرما رہے تھے؟ حضور نے فرمایا ان منکم منافقین, تم میں سے کچھ لوگ منافق بھی یہاں پر ہیں. منافق ہیں, اچھا بتاؤ, وہ تو کلمہ پڑھتے تھے, ظاہر کیا کرتے تھے؟ نشہد انک لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں, آپ تو اللہ کے رسول ہے, زبان سے گواہی دیتے. پھر بھی حضور نے فرمایا منافق ہے کچھ, کیونکہ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ دلوں کی راز کو بھی جانتے ہیں. اور حدیث بھی ہے بخاری شریف کی, واللہ لا یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم, بخاری کی حدیث پاک کتاب الصلاۃ. حضور فرماتے رکوع سجدہ صحیح سے کیا کرو, الٹے سیدھے مت کھڑے ہو جایا کرو, رکوع سجدہ صحیح سے کرو, اس لیے کہ باخدا تمہارا رکوع مجھ پر چھپا نہیں ہے, اور نہ دل کی بات جو خشوع ہے وہ بھی چھپی ہے, کچھ چھپی نہیں ہے. حضور رکوع کو بھی دیکھتے ہیں, خشوع کو بھی دیکھتے ہیں. تو آقا نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگ منافق ہیں. فمن سمیتہ فلیقم, آقا فرماتے جس کا نام لے لوں وہ کھڑا ہو جائے, جس کا نام لے لوں وہ کیا ہو جائے؟ کھڑا ہو جائے. حضور نے یہ پرواہ نہیں کی کہ مسجد نبوی جہاں تو سب کو آنے کا حکم ہے, مسجد حرام کی طرح ہے, وہ سب کو آنے کا حکم. آقا فرماتے جس کا نام لے لوں وہ کھڑا ہو جائے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگ جو ہے منافق ہیں, جس کا نام لے لوں کھڑے ہو جائیں. حضور نے یکے بعد دیگر فقام ستۃ وثلاثون, آقا علیہ السلام نے یکے بعد دیگر 36 لوگوں کے نام گنائے. کتنے لوگوں کے نام؟ 36 لوگوں کے نام گنائے. اور نام گرانے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجد سے نکل جاؤ, اس لیے کہ تم لوگ منافق ہو. معلوم یہ ہوا آقا علیہ السلام نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی, لوگ کیا کہتے ہیں کہنے دو. اللہ کے رسول نے ذہن دیا تو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کیا فرماتا ہے. ادھر توجہ دینے کی ضرورت ہے, ہر موقع پر لوگوں کی طرف دھیان مت دینا, اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی طرف دھیان دینا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن دیا. ایسے ہی اور بہت ساری حدیثیں ہیں جن سے ہم کو ذہن ملتا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں کہنے دو, کرنا وہی ہے جو اللہ اس کے رسول فرماتے. تو اللہ اس کے رسول نے سلام پڑھنے کا حکم دیا, درود پڑھنے کا حکم دیا, اگر دیا تو پڑھ دے درود صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایسے ہی اللہ اس کے رسول کی خالی پرواہ کرنی ہے. دنیا کی پرواہ کریں گے, دنیا اپنی طرح بنانے کی کوشش کرتی ہے. ابھی دیکھو اگر کسی نوجوان کو خالی کہہ دیا جائے بھائی داڑھی رکھ لو, نماز پڑھنے آ جاؤ, خالی اتنا بولنا ہے اپنے کو, دوسرے دن سے مولانا کو دیکھ کے راستہ بدل. بلکہ کچھ لوگ تو مسجد ہی بدل دیتے ہیں کہ امام صاحب اچھے ہی نہیں ہیں, نہ سکھائیں تو کہا جائے کہ اچھے نہیں, اور سکھائیں تو بھی اچھے نہیں. تو یہ نہیں دیکھنا کہ کون سے لوگ کیا کہتے ہیں, کہنے تو ہمارا کام سکھانا ہے, بس ہم سکھاتے رہیں گے. جس کو سیکھنا ہے وہ سیکھتا رہے گا, نہیں سیکھنا اس کا مسئلہ ہے. مسجد اس لیے بنی ہے کہ لوگوں کی تربیت کی جائے, لوگوں کو اسلام, اس کے عقیدے اور اعمال کے بارے میں بتایا جائے. دیکھیں ایک حدیث پاک, ہاں یہ بڑی مشہور حدیث ہے. معراج کے موقع پر ساری دنیا حضور کا نہ انکار کر رہی تھی. معراج پہ گئے, آ گئے اور آ گئے, ایک لمحے میں, رات میں, ایک حصے میں گئے اور آ گئے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا انکار کر رہی ہے, تمام کفار مکہ حضور کے خلاف کھڑے ہیں.
لیکن معاملہ آتے عمر رضی اللہ آتے ابو بکر صدیق کے پاس گیا. لوگوں نے کہا آپ کے ساتھی تو ایسا ایسا کہتے ہیں. تو ابو بکر صدیق نے یہ نہیں فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں, یہ بھی نہیں کہا عقل کیا کہتی ہے. ابو بکر صدیق نے یہ نہیں فرمایا کہ عقل میں آتی ہے نہیں بات آتی ہے. ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا اگر میرے ساتھی اور میرے نبی نے کہا ہے تو سچ فرمایا ہے. میرے نبی نے فرمایا تو سچ فرمایا. یہ نہیں کہا کہ میرے عقل میں بات آتی ہے, میرے عقل میں بات نہیں آتی یا آتی ہے, بلکہ یہ فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے سچ کہا ہے. معلوم یہ ہوا اللہ کے رسول کے فرمان کا خیال کرنا یہ ابو بکر صدیق کا طریقہ ہے نا. ایسے ہی ہوتے عمر رضی اللہ تو مشہور حدیث ہے, بڑی شاندار ہے, جاندار ہے. نسائی شریف کے اندر قرآن کی آیت بھی اس پہ نازل ہوئی ہے. ایک یہودی اور ایک انصاری کا جھگڑا ہوا تھا نا, منافق تھا, جھگڑا کر لیا. اب آیا حضور کی بارگاہ میں فیصلہ کرانے. معلوم کیا ہوا فیصلہ کراؤ تو وارثین انبیاء سے فیصلہ کراؤ, کیونکہ فیصلہ حضور کے پاس گیا. معلوم یہ ہوا کہ جو حضور کا وارث ہوگا فیصلہ وہ کرے, اس لیے عدالتوں کی طرف رخ مت کرو ورنہ جو رکھا ہے سب چلا جائے گا. اور وارثین انبیاء کے پاس جائیں گے تو جو رکھا ہے وہ رکھا رہے گا. اللہ تعالیٰ محشر میں صلہ بھی عطا فرمائے گا, ہے نا. تو قاضیوں کے پاس جائیں, اللہ تعالیٰ ہمارے قاضی صاحب کا سایہ تا دیر سلامت رکھے. تو قاضیوں کے پاس جائیں, مفتیوں کے پاس. آ گئے آقا علیہ السلام کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کسی کو دھیان, آقا علیہ السلام حق فرماتے تو وحی, اس لیے فیصلہ جو ہوا یہودی کے حق میں ہو گیا. اب منافق کو برا لگ گئی بات, میں کلمہ پڑھتا ہوں میرے خلاف, کلمہ پڑھتا ہوں میرے خلاف. ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی, اپنا کوئی قریبی ہو اور شریعت کے خلاف کر رہا ہو, مسئلہ بتا دو تو برا مان جاتا ہے, نہیں یہ غلط بتا, ہم دوسرے سے پوچھیں گے جا کے. ارے بابا آپ میرے قریبی ہیں تبھی تو آپ کو خامی بتا رہا ہوں. ایک مثال دی جاتی ہے, نعمانی صاحب نے ایک مثال بڑی شاندار دی اس موقع پر. اچھا ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ جو بیماری بتاتا ہے کہ جو بیماری نہیں بتاتا ہے. ایک ڈاکٹر وہ ہے آپ بیمار ہیں, ایک ڈاکٹر بیماری نہیں بتا رہا ہے, خالی پیسہ کھینچ رہا ہے, خوب کھینچ رہا ہے پیسہ. وہ ڈاکٹر اچھا ہے کہ ایک ڈاکٹر وہ ہے جو بتاتا ہے تمہارے اندر یہ بیماری ہے, آپریشن کرا لو بیماری دور ہو جائے گی. کون سا ڈاکٹر اچھا ہے؟ بیماری بتا رہا ہے وہ اچھا ہے نا. تو یار جب جسم بیمار ہوا, بیماری بتا کر علاج کرنے والا ڈاکٹر وہ اچھا ہو گیا. اب روح بیمار ہوئی, شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے, تو جو آدمی بتا رہا ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے وہ صحیح ہے, اور جو چھپا رہا ہے سمجھ لو وہ آپ کے حساب سے چھپا نہیں رہا ہے, آپ کو دنیا دار بنا رہا ہے اور خود جہنم کی ایندھن بننے کے لیے تیار ہو رہا ہے نا. تو ان کے پاس جایا, آقا علیہ السلام نے حکم سنا دیا, یہودی کے حق میں فیصلہ چلا گیا. انصاری کو برا لگ گیا, بہت برا لگا. کہا یار یہاں تو فیصلہ صحیح نہیں ہوا, اللہ حضور فیصلہ صحیح نہ کریں گے تو کون کرے گا. نہیں وہ اچھا فیصلہ چلا گیا. کہاں پہ؟ ابو بکر صدیق کے پاس. حضرت ابو بکر صدیق بہت حلیم الطبع, بہت بردبار, صابر و شاکر. پہنچ گئے, انہوں نے کچھ نہیں پوچھا, معلوم سب ہے پوچھا نہیں, بس ڈائریکٹ ٹھیک ہے سنا. سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ پھر کر دیا. یہودی تو خوش کہ دو جگہ ہو گیا میرا کام, اب یہ پھنس گیا معاملہ. اچھا یہ بتائیے وہاں پہ وکیل لگا, 10-20 ہزار روپیہ خرچہ ہوا. معلوم یہ ہوا کہ قاضی لوگ, شریعت کے جو جانکار لوگ ہیں, یہ جو فیصلہ کرتے ہیں فوکٹ میں کرتے ہیں, اور دنیا دار پہلے پیسہ لوٹیں گے اس کے بعد فیصلہ سنائیں گے. یہی وجہ ہے کہ فیصلے پینڈنگ میں پڑے رہتے ہیں. آنے تو جو آ رہا ہے, دور سے آئیں گے تو کم سے کم بس میں آئیں گے وہ کرایہ تو ملے گا, آئیں گے رکشہ اڑائیں گے اس کا کرایہ ملے گا, پھر آئیں گے وکیل کو دیں گے اس کا الگ وصول ہوگا. ایک فیصلہ کرانے کے لیے کروڑوں خرچہ ہو رہا ہے. تو آتے بکر صدیق نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. فیصلہ آتے عمر کے پاس گیا. آتے عمر نے پہلے پوچھا یہ بتا تو کہاں گیا, کیونکہ حق اب عمر کی زبان پر ہے. عمر کہاں گیا؟ یہودی تو فٹاک سے بولا وہاں گیا تھا. حضرت عمر نے ارشاد فرمایا ٹھہر جا. ہنگامہ کھڑا ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا ٹھہر جا. اندر گئے, تلوار لا, ارشاد فرمایا میرا قول فیصلہ نہیں کرے گا, میرا کردار اس کا فیصلہ کرے گا. آپ نے جو ہے منافق کی گردن کو اڑا دیا. ہنگامہ کھڑا, لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اللہ. لوگوں نے یہ کہہ دیا کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا, کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا. لوگوں میں ہنگامہ کھڑا. حضرت عمر نے لوگوں کا خیال نہ کیا, قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ عمر نے جو کیا وہ حق کیا.
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ باخدا یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ یہ آپ کے فیصلے کو مکمل تسلیم نہ کر لیں. تو حضور کے فیصلے کو تسلیم نہ کیا، قرآن نے بتا دیا یہ ایمان والا نہیں ہے. اگرچہ کلمہ پڑھتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ مومن نہ رہا. حضرت عمر نے تلوار سے فیصلہ کر کے بتا دیا کہ جو مومن نہیں ہے، حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا، اس کا فیصلہ تو میری تلوار کیا کرتی ہے. تو لوگوں کا خیال نہیں کیا، خیال کس کا کیا؟ زور سے بولو نا یار. اب شادی کے موقع پہ خیال کس کا کرنا ہے؟ اب اپنے یہاں بھی تاریخ رکھی جائے گی، بولی تیرا تیزی میں نہیں کرنے کا، ہے نا، مشہور ہے نا، تیرا تیزی میں نہیں کرنے کا. بولے کیوں؟ بولے خطرہ رہتا ہے، سفر بھی نہیں کرنے کا. ارے بابا تیرا تیزی میں تو حضور نے مکے سے مدینے کا سفر کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ سفر کے مہینے میں، تیرا تیزی کے مہینے میں آقا علیہ السلام مکے سے گئے، مدینے کو آباد کیا اور اسلام نے تاریخ رقم کر لی. تو سفر کے مہینے میں سفر کرنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے نا. ہر ایک بات اور بولے شادی نہیں کرنا تیرا تیزی میں، تیرا تیزی میں کرو گے لفڑا. معلوم نہیں کون سا لفڑا. ایسے تو پھر سفر ہی نہیں کرنا چاہیے. بائک چلاؤ گے تو لفڑا ہو سکتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ گھر سے نکلنا بند کر دو، گھر بھی مت بناؤ، چھت گر سکتی ہے. وہ لفڑا ہو سکتا ہے. تیرا تیزی کے مہینے میں سنیں آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ کا نکاح کیا تو کس مہینے میں؟ آقا علیہ السلام نے حضرت علی سے جو نکاح کروایا اپنی بیٹی کا، حضرت فاطمہ کا، تو جو مہینہ تھا اس مہینے کو ہماری زبان میں تیرا تیزی کہا جاتا ہے اور شریعت میں اس کو سفر کہا جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ سفر کے مہینوں میں جو شادی ہوتی ہے وہ شادی آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو رہی ہے نا. اور ایسے ہی حضور کے زمانے میں آمد سے پہلے شوال کو بہت برا کہا جاتا تھا، یعنی عید کے مہینے کو بہت منحوس سمجھتے تھے لوگ، بہت منحوس سمجھتے تھے. تو حضور نے پہلی تاریخ میں بتایا منحوس نہیں، یہ تو خوشی والا مہینہ ہے. اور اس کے بعد ماں عائشہ صدیقہ سے جو نکاح کیا تو عید کے مہینے میں نکاح کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ منحوس نہیں ہے بلکہ یہ تو بابرکت مہینہ ہے جس میں تمہارے نبی نے نکاح فرمایا ہے نا. تو لوگ کیا کہیں گے، کہنے دو، شریعت کیا کہتی یہ دیکھو. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بھی رسم، کوئی بھی معاملہ ہو، خوشی کا معاملہ ہو یا غم کا معاملہ ہو، ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ کیا کہیں کہنے دو، یہ دیکھو کہ اللہ اس کے رسول کیا فرما رہے ہیں. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہو، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.